جی مسٹر محمد اکمل صاحب، السلام علیکم۔ سر وہ ٹھیک وعلیکم ہے آپ السلام ہو؟ جناب سر جی تسا خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہو سر سر اللہ آپ ساڑی کو والے تو سلامتی دے۔ تھک ویندے ہو سر ہاں، اللہ آپ کو عزت دے۔ دو خطبے ہیں سر پلیز یہی دو خطبے ہوں، چونکہ آپ کے جانے جی کا جی ٹائم ہے کہ ایک تو عام بندے جانتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پاک رسول کا خطبہ نکاح پڑھا ہے تو جی جی دوسرا خطبہ جو جناب ابو طالب کا اپنا خطبہ نکاح ہے نا وہ اویلیبل ہیں لیکن لوگ ریسرچ نہیں کرتے اس کے کچھ عجیب لفظ ہیں رسالت بھی ابھی نہیں آئی قرآن کا نزول بھی نہیں ہوا ملت ابراہیمہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب ابو طالب کو کوئی 4000 سال کا فرق ہے اور موسیٰ علیہ السلام تو ان کا کیا سورس آف نالج ہے کہ جس سے یہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور بعد میں اللہ پاک کلام میں ان کی تصدیق کر رہا ہے تو سر اوکے، یہ ہے ابھی وہ اللہ آپ کو ٹائم سلامتی بھی دے، بہت اللہ آپ کو عزت دے زیادہ میرے بھائی۔ اللہ آپ کو سلامتی، ہم جی آپ کے دعا سر گو ہیں میرے عزیز میرے بھائی۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذکر پاک پر۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، ٹھیک ہے نا؟ مرجے والوں کو تو سمجھ آئی ہی نہیں گی۔ مراجے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی جی، ان کا انہوں نے مذاق بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جلد نمبر 2 میں نے نکال دیا، جلد نمبر 1 کو لینا تھا میں نے، معاف کیجیے گا، میں کہوں کہ حدیث کیوں نہیں ہوگا۔ یہ الاصول من الکافی جلد نمبر 1 ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جلد نمبر 1 ہے یہ یہ جلد نمبر 1، جلد نمبر 3، اچھا جلد نمبر 2 کو لیا، پھر جلد نمبر 3 کو جلد نمبر 1 سمجھ کے لیا، اب جلد نمبر 1 مل گیا بھائی۔ کتاب ہے الاصول من الکافی، کلینی صاحب کی کتاب، چابی دارالکتب الاسلامیہ میں، یہ صفحہ نمبر 445 ہے، حدیث نمبر 18 ہے اس صفحے میں، ملاحظہ فرمائیے۔ بھلے منصور درست ابن ابی منصور نے، اس نے ابو الحسن الاول حضرت باب الحوائج حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کی ہے، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محجوجا بابی طالب، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت تھے؟ کیا دیکھیں کیا مقام ہے، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت تھے؟ تو حضرت امام کاظم علیہ السلام نے جواب دیا، لا ولکنہ کان مستودعا للوصایا دفعها الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نہیں، وہ اللہ کی جانب سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت نہیں تھے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے، اور انبیاء سلف کے سب وصایا، عصای موسیٰ ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے، یہ سب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس امانت میں تھی انبیاء سلف سے، انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہے کس کے؟ اپنے بیٹے، اپنے نور عین، اپنے لخت جگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ قلت فدفع الیہ الوصایا علی انہ محجوج بہ، میں نے پوچھا کہ اگر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے وصایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تو اس کا مطلب ہے یہ کہ وہ اللہ کے حجت تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو فرمایا نہیں، لو کان محجوجا به ما دفع الیہ الوصیہ، اگر وہ اللہ کے حجت ہوتے رسالت پناہ سے بھی ان کا مقام بلند ہوتا، یعنی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہوتی کہ ابو طالب علیہ السلام کی اطاعت کریں، اگر اس طرح ہوتا تو پھر وہ وصایا تسلیم نہ کرتے، وہ اپنے پاس رکھ لیتے نا، لیکن کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے، وہ ان کے پاس موجود ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے وصایا انہوں نے سپرد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فقلت فما كان حال ابی طالب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام کے پوزیشن کیا؟ اقر بالنبی وبما جاء به ودفع الیہ الوصایا ومات من یومه، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقر تھے، امامت نبوت کے، رسالت کے مقر تھے، اور وصایا جو ان کے پاس تھے حوالے کیا، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اچھا، ایک اور بھی میں کتاب آپ کو دکھاؤں، بحار الانوار میں، یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 35، تاریخ و امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں صفحہ نمبر 138، وہاں پر فرماتے ہیں، وقد علامہ مجلسی فرماتے ہیں، وقد اجمعت الشیعہ
شیعہ مذہب کا اجماع ہے علی اسلامی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام پر، وَأَنَّهُ قَدْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ فی اول الامر، شروع ہی میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تصدیق کیا، وَلَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا قَطْ، کبھی انہوں نے کسی بت کی پرستش نہیں کی ہے، بل کان من اوصیاء ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء طاہرین میں سے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔